إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا हर किस्म की हमदोसनात तारीफ़ात तमजीदात तस्बीहात तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमाम आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर समीर मोहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اس تیسرے خلیفہ سے اللہ تعالی نے ایسا کام لیا جو رہتی دنیا تک قیامت تک ہر آنے والا مسلمان، ہر اہل ایمان یاد رکھے گا، اور اس تیسرے خلیفہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور وہ یاد رکھے گا۔ وہ کام یہ تھا کہ پوری امت کو، پورے عالم اسلام کو قرآن مجید کے ایک ہی مصحف پر اور ایک ہی نسخے پر، جو کہ لغت قریش میں تھا، اسے جمع کر دینا یہ بہت بڑا کام تھا۔ اس وقت مختلف لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی۔ ایک قاری کچھ پڑھتا، دوسرا قاری اپنے مختلف لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ خاص طور پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک کثیر تعداد میں اجمی لوگ مسلمان ہوئے۔ جیسے وہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید کو پڑھنا ان کے لیے دشوار تھا، مشکل تھا۔ ایک قاری کا پڑھتے ہوئے سنتے لہجہ الگ ہے، دوسرا کا سنتے لہجہ الگ ہے۔ اب یہ کس لہجے پہ ٹکے، کس لہجے کو سمجھے؟ پھر کوئی بھی عربی مسلمان ہوتا اس کے لیے بھی دشوار تھا کہ کس لہجے کو وہ سمجھے۔ پھر قاری جب خود تلاوت کرتے، ایک قاری دوسرے قاری کی تلاوت سنتا تو اسے غلط سمجھتا، اسے کہتا کہ تیرا لہجہ غلط ہے، وہ کہتا تیرا لہجہ غلط ہے۔ اس انداز میں امت کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہ دور خلافت تھی سیدنا عثمان غنی کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ نے اس پوزیشن کو، اس صورتحال کو دیکھا کہ لوگ اس قدر مشکل میں ہیں کہ قرآن مجید کے کس لہجے کو سمجھے۔ پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس خلیفے سے ایک عمدہ کام لیا، وہ یہ تھا کہ پورے لہجوں سے ہٹ کے ایک ہی لہجے پہ امت کو جمع کر دینا۔ وہ لہجہ، وہ لغت قریش تھا۔ پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نسخے کو، اس مصحف کو منگوایا جائے جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین کروایا تھا۔ آپ نے قرآن مجید کو جمع کروایا تھا۔ پھر آپ کے پاس رہا، آپ فوت ہوئے، وہ نسخہ، وہ مصحف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ فوت ہونے لگے تو آپ نے اس نسخے کو اپنی بیٹی اور امہات المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نسخہ دے دیا، کہا کہ یہ آپ اپنے پاس اسے رکھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس نسخے کو منگوایا جو سیدہ حفصہ کے پاس تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ منگوانے کے بعد یہ لغت قریش پہ تھا۔ پھر آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دی، کہا کہ یہ مکمل لغت قریش پہ اس نسخے کو آپ جمع کر دیں اور اسے لکھ دیں اور امت کے لیے یہی نسخہ رہے گا۔ جمع ہو گیا، اہل اسلام مسلمان جمع ہونے کے بعد ایک ہی لغت پہ اتفاق کرنے کے بعد مسلمان خوش تھے، بڑے ہی خوش تھے۔ چلو یہ اچھا ہے کہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے میں اور پڑھنے میں دقت نہیں ہوگی، مسلمان خوش ہیں، خوشیاں منا رہی ہیں۔ لیکن ان میں سے
ایک شخص ایسا بھی تھا اور اس کے ساتھ ملنے والی اس کی قوم ایسی بھی تھی جو سب سے پہلے اس کام کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراض ہوا، مخالفت بھی آ گیا، دشمنی میں آ گیا۔ اور یہ شخص، محدثین نے اس شخص کو متنازع شخص کہا ہے، نہ اس کے اسلام کا پتہ چلتا ہے نہ اس کے غیر اسلام کا پتہ چلتا ہے، اسے کہتے ہیں متنازع شخص، یعنی شک والا شخص۔ اب یہ کھل کے سامنے آنے لگا، میں نے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف تحریک چلائی تھی، انہیں زیر کرنے کے لیے، انہیں خلافت سے ہٹانے کے لیے، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، پوری امت کا اتفاق ہو گیا، لغت قریش کے مسلم میں اسے بڑی تکلیف ہوئی، بڑا پریشان ہوا۔ اب یہ متنازع شخص کون ہے؟ اب اس کی ذرا سا تعریف سنیں، پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ یہ تمہید ہے، اصلی بات آگے ہے۔ یہ متنازع شخص کون ہے؟ یہ یمن کے یہودی خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے اپنے اسلام کا اظہار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کیا تھا۔ اس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ عبداللہ بن سبا ابن سبا، یہ جسے محدثین نے یہودیوں نسل کا ایک لقمہ اور ایک شخص اسے قرار دیا ہے۔ اب یہ اتنا مخالفت میں آ گیا، اس نے اسلام کا بھی اظہار کر دیا۔ اب یہ جا جا کے بستیوں میں، علاقوں میں اپنی ایک تحریک اس نے بنانا شروع کر دی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ پھر اس سے بڑی بات، یہ عبداللہ بن سبا، یہ متنازع شخص اس انداز میں قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی آیاتوں کا معنی اپنے ذہن سے اور اپنی سوچ سے یہ کرتا تھا، جو اس سے اچھا لگتا وہی کر دیتا، حدیثوں کا یہ انکار کرتا تھا، قرآن مجید کی تفسیر اپنی مرضی سے، بعض صحابہ اکرام کے ساتھ بغض و عداوت رکھتا تھا۔ اس کی بڑی مثال سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی بنا پہ یہ نجد کے چند علاقوں میں جاتا ہے۔ نجد کے اندر 3 شہر آتے ہیں۔ نجد، ایک صرف نجد ہے، دوسرا نجد عراق ہے، اس کے اندر 3 شہر آتے ہیں، جن میں سے اس عبداللہ بن سبا کا تعلق بھی تھا۔ ایک کوفہ ہے، دوسرا بصرہ ہے، تیسرا یمن ہے۔ اس یمن اور 3 شہر مل کے یہ نجد عراق بنتے ہیں، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے زیادہ فتنے اور سب سے زیادہ آزمائش اور دین کے خلاف ساتھ سے یہاں سے آئیں گے۔ اس کا تعلق بھی وہیں سے تھا۔ پھر یہ جاتا ہے ہر علاقے، ہر شہر میں، بستی بستی میں جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ اہل کوفہ کے پاس گیا۔ اس کی میں ذرا سا تعریف کر کے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ بات قابل غور ہے اور موجودہ حالات کے مطابق ہے۔ وہاں جاتا ہے، جا کے انہیں خطاب کرتا ہے، کہتا ہے لوگوں سن لو، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے، قرآن مجید کو ایک ہی لغت پہ جمع کر دیا ہے، یہ بہت ہی غلط کام کیا ہے، بہت غلط کام کیا ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے۔ پہلے ہر علاقے کا، ہر قبیلے کا اپنے لہجے میں کرتا تھا، اب ایک ہی لہجہ سیکھنا لوگوں کے لیے دشوار ہے، یہ مشکل ہے، اتنا بڑا کام کر دیا۔ پھر یہ لوگوں کو اکساتا ہے، لوگوں کو اس ان کے خلاف یہ بھڑکاتا ہے، اتنا بڑا کام کر دیا۔ آخر کار اس کی ذہنیت آپ دیکھیں اور قرآن مجید کی تفسیر اپنی مرضی سے اس انداز میں یہ کرتا ہے، قابل غور بات ہے، سمجھنے والی ہے۔ اس کی ایک مثال، پھر یہ لوگوں سے کہتا ہے لوگوں سنو، جن لوگوں کا یہ خطاب کر رہا ہے عبداللہ بن سبا، اتنا چرب زبان اور اتنا تیز زبان، اتنا دماغ کا یہ تیز متنازع شخص اور اسلام کے خلاف یہ پروگرام بنا رہا ہے، صحابہ اکرام کے خلاف پروگرام۔ اپنی بات کی طرف میں آؤں گا۔ یہ کہتا ہے لوگوں، جن لوگوں کا، جن مسلمانوں کا یہ عقیدہ
اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، یہ عبداللہ بن سبا کہتا ہے یہ تو قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی کسی آیات میں بھی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے۔ ہاں قرآن مجید کے اندر یہ بات تو ضرور ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب دوبارہ زندہ ہو کے آئیں گے۔ اتنا بڑی بات، سمجھنے والی بات ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یہ کہہ رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، لوگوں کو اکسا رہا ہے اور حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن میں تو نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، قرآن میں یہ بات ضرور ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے، زندہ ہو کے آئیں گے قیامت کے قریب۔ پھر یہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے جو کہ سورۃ القصص کے اندر یہ بات درج ہے، کہتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے، احکام کو نازل کیا ہے، وہی ذات آپ کو دوبارہ لے کے آئے گی۔ اس کا معنی بھی یہی ہے، وہی ذات آپ کو دوبارہ لے کے آئے گی، دوبارہ لے کے آئے گی۔ لوگ مطمئن ہو گئے۔ ابھی بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیاتیں سنا کے لوگوں کو نا علم ہونے کی وجہ سے، علماء سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح علماء سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن مجید سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا بھی یہی کر رہا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ آپ سلم دوبارہ آئیں گے، زندہ ہو کے آئیں گے قیامت کے قریب۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ لوگ بڑے کوفے کے لوگ بڑے واہ کر رہے ہیں، صحیح ہے، یہ بات درست ہے، حدیث کا انکار کر دیا، قرآن مجید کی تفسیر آیات کا معنی اپنے ذہن اور سوچ سے کر دیا۔ آپ سمجھیے یہ آیات کب نازل ہوئی؟ اصلی بات میں اس کی وضاحت کر دوں، یہ آیات کب نازل ہوئی؟ یہ آیات کب نازل ہوئی؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں ہے، جب آپ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں جاتے ہوئے ایک چوک آتا ہے، اس چوک کے اوپر، چوک آپ سمجھتے ہیں، چوک اسے کہا جاتا ہے جس سے مختلف شہر یا مختلف علاقے، مختلف بستیاں اور مختلف راستے وہاں سے نکلتے ہیں، اسے چوک کہتے ہیں۔ ایک چوک آیا، اس چوک پہ جب آپ پہنچے، آپ نے سید ابوبکر صدیق سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ایک راستے سے آ رہے ہیں، دوسرے راستے پہ ہم جا رہے ہیں، جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں تو مدینہ کو جاتا ہے، یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا یہ راستہ واپس مکے کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ واپس مکے کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ جملہ سنا یہ راستہ مکے کی طرف جاتا ہے، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیوں جاری ہوئے؟ اس وجہ سے کہ آپ نے 53 سال مکہ میں گزار کے آ رہے تھے، آپ کی جے پیدائش بھی ہے، مکہ کے ساتھ اتنا محبت کہ مکہ والوں نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا، میرے ساتھ زیادتی کی اور ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، یہ راستہ میرے شہر کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے جب یہ بات سنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنے میں آسمان سے قرآن آ گیا، آسمان سے قرآن آیا، وہی آیا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، آپ پریشان نہ ہو، جس ذات نے آپ پر قرآن کو نازل کیا وہی ذات آپ کو واپس لٹا کے آئے گی، مکہ میں واپس لٹا کے آئے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے۔ اور ابن سبا نے یہاں سے کیا معنی لیا ہے؟
کہ وہ حدیث کا انکار کر رہا تھا. یہ صحیح بخاری میں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا واپس قیامت کے قریب زمین پہ آنا وہ حدیث میں ہے. یہ حدیثوں کا انکاری اور قرآن مجید کی تفسیر اور معنی اپنی مرضی سے کرنے والا اور صحابہ اکرام سے بغض و عداوت رکھنے والا یہ عبداللہ بن سبا یہ پہلا مخالف اور یہ پہلا اس انداز میں یہ دشمن نکلا جو تدوین قرآن پہ اور لغت قریش کے ایک نسخے پہ جمع ہونے میں مسلمانوں کے اس حد تک اس نے دشمنی لی اور اس کی دشمنی چلتے ہوئے اور اس کی مخالفت چلتے ہوئے یہاں تک پہنچی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک. اب آپ سمجھیں گے یہ واقعہ سنانے کا کیا مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگلا جو خطبہ جمائے گا وہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت پہ ہوگا. یہیں سے شروع کریں گے. یہ مخالفت ابن سبا کی یہ آپ کی شہادت تک پہنچی. کیسے پہنچی؟ پھر یہیں سے شہادت کا ذکر شروع کریں گے. اس بات کو یہاں تک آپ ذہن میں رکھیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خلیفہ وہ عظیم شخصیت ہے. اب آپ کی سیرت سنیں, آپ کا مقام سنیں, آپ کا حدیث کے ساتھ تعلق سنیں, آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق سنیں. کس انداز میں امت کے یہ عظیم خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ آگے چند دنوں کے بعد 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت کا دن ہے وہ آئے گا. اس وجہ سے آپ کی سیرت کے اوپر یہ گفتگو کرنا ضروری ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عظیم شخصیت ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی وفات سے پہلے شہید ہونے سے پہلے 6 رکنی کمیٹی بناتے ہیں. سمجھنے والی بات, 6 رکنی کمیٹی بناتے ہیں. فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد ان 6 میں سے امت کا کثیر امت کا جس شخص پہ اتفاق ہوگا میرے بعد وہی امت کا خلیفہ ہوگا. 6 لوگوں کا آپ نے نام دے دیا. ان ناموں میں سے ایک نام سیدنا عثمان غنی کا بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ. آپ شہید ہو گئے. شہادت کے بعد سارے کثیر لوگوں کا اتفاق ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر کہ وقت کا خلیفہ یہی مقرر کیا جائے. لوگوں نے مسلمانوں نے اتفاق کر لیا, اتفاق ہو گیا, وقت کے خلیفہ بن گئے. خلیفہ بننے کے بعد پھر بات بڑی طویل ہے, اختصار کے ساتھ سمجھے. خلیفہ بننے کے بعد امت کی دور کو سنبھالنے کے بعد اتنا اس قدر اس بوجھ کو اپنے کانوں پہ اٹھانے کے بعد امت کو لوگوں کو پہلا خطاب کرتے ہیں, پہلا خطاب اور درس دیتے ہیں. کہتے ہیں ان نتبع الا ما یوحی الی. اے لوگوں میں خلیفہ مقرر ہو گیا ہوں آپ کے اتفاق سے. متبع ولا مقتدی. یاد رکھیں میں متبع ہوں, میں مقتدی نہیں ہوں. 2 الفاظ بولے تھے, میں متبع ہوں, مقتدی نہیں ہوں. متبع اور مقتدی کسے کہتے ہیں اس کا فرق سمجھ لیں. متبع اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کے مکمل اتباع کرنے والا ہو, اسے متبع کہتے ہیں. مقتدی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کے احکام بھی مانے اور اپنی عقل اور رائے بھی اس کے اندر شامل کرے, اسے مقتدی کہتے ہیں. فرماتے ہیں متبع, میں متبع ہوں, مقتدی نہیں ہوں. شریعت اسلامیہ میں خلیفہ مقرر ہو گیا, لیکن یاد رکھیں میں اپنی زندگی میں وہی فیصلے کروں گا, وہی عمل کروں گا, وہی کام کروں گا, وہی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کروں گا جو قرآن میں ہوگا اور حدیث میں ہوگا. اس لیے میں متبع ہوں, میں مقتدی نہیں بنوں گا. آپ نے پھر قرآن مجید کی آیات تلاوت کی, ان نتبع الا ما یوحی الی. جو کچھ آپ پہ وحی کی گئی ہے آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے, اس کی فرما برداری کرنی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے خطاب کر دیا, خطاب ہو گیا. پھر صرف آپ کی زبان کی بات کی, آپ عمل بھی کرتے تھے. سمجھنے والی بات ہے, آپ صرف زبان پہ یہ دعویٰ کرتے تھے یا عمل بھی کرتے تھے.
یا نہیں تھے، عمل بھی کیا یا نہیں کیا، اس بات کو آپ سمجھیں۔ دیکھیں آپ کا دور خلافت ہے، مسند احمد میں لمبی حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دفتر میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے، آ کر یہ کہتا ہے امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے معاملات کچھ زیادہ بڑھ گئے ہیں، میں اپنی زمین کو بیچنا چاہتا ہوں، فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تعاون چاہتے ہو تو میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا مجھے تعاون نہیں چاہیے، میں نے اپنی زمین کو بیچنا ہے، اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں پہلا حق اپنی زمین کا خریدنے والا آپ کو دیتا ہوں، آپ اگر چاہیں تو میری زمین خرید لے، اس کی قیمت یہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہا ٹھیک ہے، ساری رقم اور یہ سارے پیسے طے ہو گئے۔ آپ نے اسی مجلس میں کچھ رقم اس شخص کو دے دی، بقایا جو رقم بچتی تھی آپ نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ اس دن آپ آ جانا اور باقی اپنی زمین کی رقم لے جانا، میں آپ سے زمین خرید رہا ہوں۔ وہ شخص زمین کی رقم جو ملی تھی وہ لے کے چلا گیا، واپس دوبارہ رقم دینے کی جب باری آئی، وہ دن آیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رقم لے کے اپنے دفتر میں موجود ہے، مسند احمد کے حدیث ہے، اپنے دفتر میں موجود ہے، وہ شخص رقم لینے کے لیے نہیں آیا۔ آپ نے بندے کو بھجوایا جا کے اس شخص کو بلا کے آؤ، دن ہے پیسے لینے کا، آیا نہیں ہے، بلا کے لایا گیا، وہ شخص آ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا رقم آج لینے کی باری تھی، دن تھا، کیوں نہیں ہے؟ اس شخص نے آگے سے جواب دیا لقیانی احد، میں نے جب سے آپ کو زمین بیچی ہے، زمین میں نے آپ کو فروخت کی ہے، میں باہر گیا ہوں اپنے علاقے میں، جس سے میری ملاقات ہوئی ہے، ہر ایک شخص نے مجھے ڈانٹا ہے، میری ملامت کی ہے، آپ نے زمین کیوں بیچی، زمین کیوں بیچی، مجھے لوگوں نے اتنا ڈانٹا، اتنا ملامت کی، اب میرا دل رنجیدہ ہوا کہ زمین میں نہیں بیچ رہا، اس لیے میں رقم لینے کے لیے واپس نہیں آیا۔ سیدنا عثمان غنی قربان جائے، رقم بھی دے رہے ہیں، وہ شخص لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کہتے ہیں اقترب بین الارض کا و مال کا، میں تمہیں آج بھی اختیار دیتا ہوں، تمہیں اختیار دیتا ہوں، یا آپ زمین بیچ دو یا اپنی رقم واپس لے لو، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا اگر آپ اختیار دے رہے ہیں تو پھر ایسا بھی ہے، میں گھر جا کے رقم لے کے آتا ہوں جو آپ نے مجھے دی تھی، وہ آپ رکھ لیں، میری زمین واپس کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ جب یہ شخص جانے لگا، ابھی سمجھنے والی بات یہ ہے، جب یہ شخص جانے لگا پھر بلا لیا، کہا ادھر آؤ، میں نے آپ کو اس زمین پہ اختیار کیوں دیا ہے، آپ کو پتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں نے صرف ایک حدیث کی وجہ سے میں نے آپ کو زمین پہ اختیار دیا ہے۔ یعنی آپ نے کیا فرمایا، ان اتبع الا ما یوحی الی، حدیث پہ، قرآن پہ جو کچھ آسمان سے نازل ہوا اس میں میں اتباع کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ کس انداز میں حدیث پہ عمل کر رہے ہیں؟ ایک حدیث کی وجہ سے میں نے آپ کو اختیار دیا، وہ حدیث یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کل قیامت کے دن ہوگا، ایک شخص آئے گا، اس کی کثیر تعداد میں گناہ ہوگا، گناہ ہی گناہ ہوں گے، اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن ان نیکیوں میں سے جو مرکزی نیکی ہوگی وہ ایک ہی ہوگی۔ اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے۔ فرماتے ہیں وہ نیکی کون سی ہوگی؟ وہ شخص جس کے گناہوں کی انبار ہے، جب وہ کسی سے لین دین کرتا ہوگا،
کسی سے معاملات کرتا ہوگا، چیزیں خریدتا یا بیچتا ہوگا تو نرمی سے کام لیتا ہوگا، اس کی یہ مرکزی نیکی ہوگی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے۔ میں نے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے ساتھ لین دین کیا اور لین دین میں نرمی کی، آپ کو اختیار دیا، اس وجہ سے ایک حدیث کی وجہ سے، ایک حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کتنا بڑا کام کر دیا۔ اگر ہم میں سے بھی ہوتا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ دے جاؤ، پھر لے جاؤ اپنا مال، نہیں واپس کر دیا سب کو اس حدیث کی وجہ سے۔ آئیے دوسری بات، آخری بات، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عظیم شخصیت ہے اور آپ صاحب بصیرت بھی تھے، دور اندیشہ اور اتنا کامل ذہن رکھنے والے صاحب بصیرت تھے۔ کس انداز میں البدایہ والنہایہ والا نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے خلافت کی دور کو سنبھالا، آپ کی خلافت میں جو سب سے پہلا مقدمہ آپ کے پاس آیا تھا وہ قتل کا تھا۔ پہلا مقدمہ، پہلا کیس آپ کی عدالت میں آیا وہ قتل کا کیس تھا۔ وہ قتل کا جو کیس تھا وہ عام شخصیت کے متعلق نہیں تھا، وہ عظیم شخصیت کے متعلق تھا جن کا نام عبید اللہ بن عمر بن خطاب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب کے بیٹے کا قتل کا کیس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، آپ نے خلافت سنبھالی، پہلا مقدمہ آیا وہ بھی قتل کا کیس۔ آپ نے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلا لیا، کہتے ہیں ادھر آؤ، اور پوچھتے ہیں آپ کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ آپ نے 3 لوگوں کو ناجائز قتل کر دیا ہے؟ آگے سے کہتے ہیں جی ہاں، جو آپ کے پاس مقدمہ درج ہوا ہے میں نے 3 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اقرار کر رہے ہیں کون؟ عمر بن خطاب کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عبید اللہ اقرار کر دیا میں نے 3 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پھر خود ہی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک وہ ہے جس نے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کی بیٹی کو میں نے قتل کیا ہے۔ ابو لؤلؤ جس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اس کی بیٹی کو میں نے قتل کیا ہے۔ پھر دوسرا میرا جفینہ نامی شخص جو کہ عیسائی تھا اسے میں نے قتل کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی اس جفینہ نامی شخص عیسائی نے ابو لؤلؤ کو تیار کیا تھا کہ خنجر کیسے چلانا ہے، اس کو ٹریننگ دی تھی، مجھے پتا چلا تھا، میں نے جفینہ نامی شخص کو بھی قتل کر دیا۔ پھر مجھے علم ہوا، مجھے پتا چلا، میں نے ہرمز جو ایران سے تعلق رکھتا ہے اس ہرمز کو میں نے قتل کر دیا۔ یہ ہرمز کون ہے؟ جس نے ابو لؤلؤ کے ذہن سازی کی تھی، اس کا ذہن بنایا تھا، جا کے مدینے میں فلاں شخص ملے گا، اس کے ساتھ مل کے یہ آپ نے پروگرام، یہ ہرمز نے سارا کا سارا یہ پروگرام یہ لکھنے کے بعد، بنانے کے بعد اس نے روانہ کیا تھا وہ لوگوں کو۔ میں نے ہرمز کو بھی قتل کر دیا ہے، ان تینوں کو میں نے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، اب سوچ میں ہے فیصلہ کیا کرنا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ ایک صحابی رسول کے بیٹے ہیں، وہ عظیم صحابی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ، جو کہ ابھی چند دن ہی جن کو شہید کیا ہے، چند دن پہلے جن کو شہید، پریشان ہوئے، مجلس شورا کو بلا لیا، مشورہ کرنے کے لیے بلا لیا۔ مجلس شورا کے علاوہ بھی لوگوں کو الفاظوں پہ ہم غور کریں، جو باقی لوگ تھے انہیں بھی بلا لیا، جو شورا کے ارکان تھے انہیں بھی بلایا، جو باقی لوگ تھے انہیں بھی بلا لیا، اور ان سب کے سامنے یہ مقدمہ رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کہتے ہیں، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اس مقدمے کے متعلق کیا خیال ہے، آپ اظہار کریں، آپ رہ دیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے قتل کیا ہے، وہ بھی 3 لوگوں کا قتل کیا ہے، قتل کے بدلے سے قتل کیا جائے۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیٹا ضرور ہے، قربت کی وجہ سے چھوڑا نہیں جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا۔ جیسے یہ جملہ بولا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ، مہاجرین سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، اپنی تلواروں کو نکال لیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی چند دن پہلے ان کے والد کو قتل کیا گیا، ابھی تک غم ختم نہیں ہوا، بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ مہاجرین نے تلواروں کو نکال دیا۔ پھر کچھ عناصر ایسے لوگ جو منافق اس وقت سر اٹھا رہے تھے وہ بھی بیچ میں ہے، دونوں کو بھڑکانے لگے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہمدردی کے طور پہ انہیں بھڑکانے لگے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، انہیں قتل کر دے تاکہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو اور ان کے درمیان پھوٹ پیدا ہو جائے۔ جس طرح میں نے بتایا شروع میں عبداللہ بن سبا اور اس کے قوم کے لوگ کس انداز میں تھے، بھڑکایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اب یہاں مسئلہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس قدر بڑھ گیا ہے، گرما گرمی عروج پہ پہنچ گئی ہے، ممکن ہے کہیں یہاں جنگ نہ کھڑی ہو جائے، جنگ نہ کھڑی ہو جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ صاحب بصیرت انسان تھے، بڑے صاحب بصیرت تھے۔ آئیے یہاں فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا، کس انداز میں فیصلہ کیا؟ کہتے ہیں لوگوں سن لو، میں ایسا فیصلہ کروں گا، ایسا فیصلہ کروں گا، ہر ایک کلمہ پڑھنے والا شخص میرے اس فیصلے پہ اتفاق کرے گا، اسے رد نہیں کرے گا۔ اعلان کر دیا۔ پھر کہتے ہیں لوگوں، مجلس شورا سے کہتے آپ سارے لوگوں کا اس بات پہ اتفاق ہے، آپ سب مانتے ہیں جتنے یہ قتل ہوئے تینوں کے تینوں، ان تینوں کے کوئی بھی برا صاحب باقی نہیں ہے، برا صاحب باقی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ایسے ہی ہے، ان جو قتل ہوا گئے ان تینوں کے برا صاحب کوئی بھی باقی نہیں ہے، لیکن شریعت میں ہے ان تینوں کی دیت 300 اونٹ بنتی ہے، ان تینوں کی دیت 300 اونٹ بنتی ہے۔ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی جیب سے دیت کے طور پہ 300 اونٹ پیش کرتا ہوں اور وہ 300 اونٹ میں بیت المال میں جمع کرواتا ہوں۔ کیوں؟ ان مقتولوں کے کوئی بھی وارث نہیں ہے، جب وارث نہیں ہے تو ان کی دیت بیت المال میں جمع ہوگی۔ آپ نے جمع کر، ہر مسلمان سارے کے سارے اس بات پہ متفق ہوئے اور اتفاق کیا۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ صاحب بصیرت، اس انداز میں اور صحابت کی اگر انہیں بات کی جائے، اگلے خطبے میں آپ کی شہادت کا اور پاکیزہ ذکر ہوگا اس انداز میں کہ آپ کو کس دردمندہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنا بڑی صحابت، جب خلافت کو سنبھالنے سے پہلے آپ یہ کہتے ہیں لوگوں میرے پاس مدینہ میں سب سے زیادہ اونٹ ہے، بکریاں ہیں، جانور ہیں، گھوڑے ہیں، میرے پاس دولت ہے، سب سے زیادہ دولت ہے۔ جب خلافت کو سنبھالا ساری کی ساری دولت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ البدایہ و نہایہ میں یہ بات درج ہے، ساری دولت اسلام کے لیے وقف کر دی، صرف آپ نے 2 اونٹ رکھے تھے، 2 اونٹ، باقی ساری کی ساری وقف بیت المال میں جمع، 2 اونٹ رکھے تھے۔ ایک اونٹ میں اس لیے 2 اونٹ رکھے تھے، ایک بھی رکھ سکتے، 2 اونٹ اس لیے رکھے، کہا ایک اونٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کے حال حوال معلوم کروں گا اور دوسرے اونٹ پہ بیٹھ کے بیت اللہ کا حج کروں گا۔ بس یہ 2 ہی خلافت سنبھالنے کے بعد یہ 2 اونٹ رکھے، باقی ساری دولت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ ہمارے نہیں برابر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.